الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد بنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ان کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کے بارے میں لوگوں کے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منافق کہتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہتے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اور جس راہ پر اہل سنت والجماعت چلے ہیں، وہ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ صحابی کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اور صرف صحابی نہیں بلکہ جلیل القدر بڑے صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ جلیل القدر صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے لکھنے کے لیے منتخب فرمایا تھا، یعنی اللہ کے نبی پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس وحی کو لکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کا انتخاب کیا تھا۔ اسی بنا پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ یہ تین باتیں آپ ذہن میں رکھیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی خوبصورت بھلا ہوا جسم ان کا تھا، اور گفتگو کے اندر بالکل متانت تھی، ایک اچھے انداز سے گفتگو کرتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنا دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت ہے، بلکہ ان کی عادت تھی کہ کسی بھی گورنر کو زیادہ عرصے تک بحال نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے عہدے پر برقرار رکھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 20 یا 22 سال تک اسلامی حکومت اپنے ہاتھ میں اس کی باغ دوڑ کو لے کر اسلام کی حکومت کو اور اسلام کے نظام کو مستحکم کیا ہوں۔ صرف شام ہی نہیں، بلکہ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فلسطین اور اردن کا علاقہ بھی دے دیا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں جو طرح طرح سے پروپیگنڈے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو جو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا ہو۔ آپ اس اختلاف سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیے، صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں۔ صحابہ کرام کی شخصیت، چاہے وہ ایک لہجے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اس نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہو اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا ہو، صرف ایک سیکنڈ کے لیے اس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ اس کے بعد آنے والے دنیا کے سارے انسانوں کو اگر آپ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ان صحابی کو جن کو صرف ایک لہجے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے ایمان کی حالت میں، ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ ساری دنیا کے انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا مقام صحابیت کا ہے۔ تو صحابہ پر تنقید کرنے سے پہلے، امیر معاویہ پر خاص طور سے تنقید کرنے سے پہلے اپنے ایمان کا اور اپنے اعمال کا انسان جائزہ لے کہ میں اتنی بڑی شخصیت پر زبان کھول رہا ہوں، اتنی بڑی شخصیت کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، میرے ایمان کا کیا بنے گا؟ میرا ایمان صحیح سلامت مرنے کے وقت تک رہے گا یا نہیں؟ جس کسی نے بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کو مرنے سے پہلے ایمان پر موت نہیں آئے گی، یعنی مرنے کے وقت اس کا ایمان پر خاتمہ ہونا بہت مشکل ہے۔ اگر وہ اللہ سے توبہ کر لے سچی پکی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، لیکن اگر اس نے صحابہ پر اپنی زبان کو دراز کر دیا، صحابہ کرام کے خلاف بدگمانی اپنے دل کے اندر بٹھا لیا، تو پھر اس کے ایمان کو بہت بڑا خطرہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان اللہ رب العزت سلب کر لیں گے۔ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے اندر آپس میں دشمنی تھی، آپس میں اختلاف تھا۔ اس دشمنی کی بنا پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ برحق ہیں، جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، ان کے خلاف امیر معاویہ نے جنگ لڑی ہے۔ اگر امیر معاویہ منافق نہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ داماد رسول کے خلاف کبھی بھی اپنی تلوار کو استعمال نہیں کرتا۔ یہ مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام سے بدگمانی پیدا کرنے کی لوگوں کی طرح طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں، اور میں دوسروں کو کیا کہوں، ہمارے ہی اہل سنت والجماعت کے جو معتبر عالم ہیں، جن کی تقریروں کا دنیا کے اندر ڈنکا بجتا ہے،
جن کی زبان پر اللہ رب العزت نے سلاست کو ایسا رکھ دیا ہے کہ اگر بیان کرنے لگے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی زبان سے موتی ٹپک رہے ہوں. ایسے لوگ بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے سے رک نہیں رہے. ابھی چند دن 4-5 دن ہوا، ایک ویڈیو کلپ آئی میرے پاس، بلکہ ان کا پورا بیان آیا میرے پاس. اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوتا ہے، اتنا علم رکھنے کے باوجود اللہ رب العزت نے اتنا علم سے نوازا ہے، پھر بھی امیر معاویہ کے بارے میں آج تک کسی بھی مفسر نے، کسی بھی محقق نے یا ائمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی امیر معاویہ کے بارے میں ایسی زبان اور ایسی گفتگو کبھی نہیں کی جو ان عالم نے اپنی ویڈیو کے اندر جو سن چکا ہوں انہوں نے کی. بتائیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سراسر باغی کہہ دیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق ہیں اور باغی ہیں. کم سے کم یہ کہنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایک نظر کر لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو دعا دی ہے. وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بنا. اب بتائیے، زبان رسالت سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں، اور یہ کسی ضعیف حدیث میں نہیں بلکہ صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ اے اللہ، امیر معاویہ کو تو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے ایسا اس کو بنا دیجیے. اور امیر معاویہ پر زبان کھولنے سے پہلے یہ تو سوچ لیتے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کن صحابہ میں ہوتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کاتبان وحی میں سے ہوتا، کاتبین وحی میں سے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کو وحی کی کتاب وحی کو لکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. اگر ان کے اوپر زبان کھولیں گے تو پھر یہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول کا انتخاب غلط تھا، نعوذ باللہ، جو امیر معاویہ کو وحی لکھنے کے لیے منتخب کیا. کیا اللہ کبھی ایسے شخص کو وحی لکھنے کے لیے منتخب کر سکتا ہے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ آگے چل کر باغی ہوگا یا منافق ہوگا؟ اللہ نے اپنے رسول کو اطلاع کیوں نہیں دی کہ تم ایسے شخص سے کیوں کتابت کروا رہے ہو، کیوں وحی لکھوا رہے ہو جو آگے چل کر منافق بنے گا؟ اللہ تو اس بات پر قادر تھا نا کہ اپنے رسول کو وحی کے ذریعے سے بتا دیتا کہ امیر معاویہ کو کتابت کے لیے منتخب مت کرو. جب اللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا تو ہم کون ہوتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان کھولنے والے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہم کو معلوم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ سوال کیا کسی نے، اور سوال بھی امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن مبارک جو محدثین ہیں، یعنی محدثین کرام میں امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اور ان کے بارے میں محدثین نے ایک اتفاق کیا ہے کہ آج تک ان کے اوپر کسی نے جرح اور تنقید نہیں کی ہے. ان سے ان کی علمی مجلس میں ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، اور سوال بھی بہت ہی عجیب طریقے کا ہے. دیکھیے، سوال کرنے والے نے صحابہ کرام میں سے ایسی شخصیت کو لیا ہے جو سابقون الاولون میں نہیں آتے ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار میں سے نہیں ہے، اور
دوسری طرف سوال میں ایسے شخص کو رکھا جس کو دنیا جو ہے عمر ثانی کے نام سے جانتی ہے، جس کے عدل و انصاف کی بنا پر دنیا ان کو عمر ثانی کہتی ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کو ترتیب دیا اور کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، ان دونوں میں کون سب سے افضل ہے؟ بتائیے، سوال کرنے والے کا سوال دیکھیے۔ تابعین میں سے ایسے شخص کو لیا اس نے کہ جن کی عدالت کو دنیا عمر ثانی کے نام سے جانتی، اور صحابہ کرام میں سے ایسی شخصیت کو لیا ہے جو مہاجرین اور انصار میں سے نہیں ہے، بلکہ والذین اتبعوہم بإحسان، بلکہ ان کے بعد یعنی انصار اور مہاجرین کے علاوہ جو قرآن نے ایک صفت بیان کی ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان دونوں کے پیچھے چلے یعنی مہاجرین اور انصار کے پیچھے چلے، یہ ان میں سے ہیں۔ تو بتائیے کہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبد العزیز میں کون افضل ہے؟ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کرنے والے کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارا سوال یہ جہالت پر مبنی ہے، تم اپنے جہالت کی بنیاد پر یہ سوال کر رہے ہو، تم اگر صحیح صورتحال جان جاتے تو یہ سوال ہرگز نہیں کرتے۔ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو انہوں نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کیا اور اس گھوڑے کے پیر سے جو گرد و غبار اڑا، اس جنگ میں اس گھوڑے کے پیر سے جو گرد و غبار اڑ کر اس گھوڑے کے ناک میں میل بن کر بیٹھ گیا، وہ گھوڑے کے ناک کے اندر کا میل بھی عمر بن عبد العزیز سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ بتائیے کیوں کیا ہے سوال اور کیوں کیا جواب؟ اس وجہ سے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی کے مقام کو کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو، اس مقام تک کوئی بھی دنیا کا ولی یا ابدال یا قطب اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ میری امت کا پہلا لشکر بحیرہ روم پر یعنی جنگی حملہ کرے گا، اور اس وقت جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے تھے، حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھیں اور کہا کہ اللہ کے رسول جو بحیرہ روم پر حملہ کرے گا جہاد کی غرض سے اور جنگی بیڑا تیار کرے گا ان پر حملہ کرنے کے لیے، ان کے لیے کیا چیز ہے یا ان کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی اس جنگ میں شریک ہوگا اللہ رب العزت ان سب کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روم پر حملہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا مصداق بن گئے۔ بتائیے، اللہ کے رسول ان کو جنتی کا بشارت دے رہے ہیں، جنتی ہونے کا بشارت دے رہے ہیں، اور ہمیں اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ منافق ہے امیر معاویہ۔ اس کہنے سے پہلے انسان کی زبان شل کیوں نہیں ہو جاتی؟ اس کے قدم زمین کے اندر دھس کیوں نہیں جاتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی زبان کھولتے ہوئے؟ امیر معاویہ کوئی معمولی شخصیت تھوڑی نا، حضرت علی سے ان کی جنگ ہوئی ہے، یقیناً جنگ ہوئی ہے، لیکن یہ جنگ جو ہے کسی دولت کی لالچ میں نہیں، کسی حکومت کی لالچ میں نہیں، بلکہ یہ جنگ ہوئی ہے قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے۔
جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ راشد ہیں تیسرے نمبر پر خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بلوائیوں نے شہید کر دیا، مدینہ کے اندر مظلوم بنا کر ان کو شہید کر دیا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اب جب ان کو شہید کر دیا گیا تو وہی بلوائی جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا حضرت ہم آپ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دفن نہیں کیا گیا، ابھی ان کی لاش مدینے کے اندر پڑی ہوئی ہے اور تم مجھ کو خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو، تم میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور یاد رکھیے یہی بلوائی جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، انہی بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ بلوائیوں نے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن پر پابندی لگا دی تھی، اور مدینے کے اندر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دفن کرے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کا انتظام کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت سے اور ان کے یہ کہہ لیجئے زور سے بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے دیا۔ اب یہ مسئلہ ہو گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اب بلوائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑے ہوئے کہ آپ کسی طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ بن جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو ہے ملک شام میں، ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ خلیفہ بننے جا رہے ہیں اور آپ کی خلافت کو لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے آپ خلیفہ بنیے، لیکن میرا ایک آپ سے مطالبہ ہے، میرا مطالبہ یہ ہے کہ قاتلین عثمان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جن لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم بنا کر مدینے کے اندر شہید کیا ہے، ان سے انتقام لیا جائے، ان کو مار دیا جائے اور ان کی لاش کو مدینے کی درختوں پر اور مدینے کے چھتوں پر لٹکا دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہو، لیکن میری جو حکومت بن رہی ہے، ابھی میری حکومت اتنی مستحکم اور مضبوط نہیں ہے کہ میں قاتلین عثمان کا بدلہ لوں۔ جن لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے وہ مدینے کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں اور ان کی طاقت بہت مضبوط ہے۔ اگر میں نے ابھی فی الحال قدم اٹھا لیا تو یہ امید ہے کہ مسلمانوں کے گروہ میں آپس میں بہت زبردست لڑائی ہو جائے گی اور مسلمانوں کا بہت نقصان ہوگا، اس لیے میں مصلحت سمجھ کر کسی وقت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا ضرور بدلہ لوں گا۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مسلمانوں کی ماں ہیں، ان کے پاس کچھ صحابہ چلے گئے، وہ حج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اور جا کر ان سے کہا کہ حضرت علی کو بلوائیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور ان کو خلیفہ بنا لیا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے شہید کر دیا ہے، آپ کچھ کیجئے، بلوائیوں کو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں کے چنگل سے نکال لیجئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ دیکھیے میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن بڑے بڑے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گی تو بلوائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورغلا دیں گے اور مسلمانوں کے گروہ میں آپس میں بہت زبردست لڑائی ہو جائے گی، اس لیے آپ کچھ نہ کچھ کیجئے. ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ ہے کہ قاتلین عثمان کا بدلہ لو، اور ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نے جب ان سے کہا کہ آپ کچھ کیجئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں حضرت علی سے بات کرتی ہوں. ان کا بھی وہی مطالبہ تھا کہ قاتلین عثمان کا بدلہ لیا جائے. آپ خلافت پر فائز ہو چکے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جا چکی ہے، آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہیں، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا بدلہ لیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جو بصرہ کی طرف جاتی اور راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے، ان کے قافلے سے جو ہے مقابلہ ہو جاتا ہے. دوستو، تاریخ اسلام میں دو جنگیں جو ہے مسلمانوں کی ایسی ہیں کہ ان دو جنگوں سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا ہے، کاش کہ وہ واقعہ ہوتا ہی نہیں. ایک جنگ صفین ہے اور دوسرے جنگ جمل ہے. جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں لڑی گئی، اور جنگ صفین جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں ہوئی. لاکھوں مسلمانوں کا خون اس سرزمین میں جذب ہو کر رہ گیا بیجا کی لڑائی میں. کاش کی یہ لڑائی ہوئی نہ ہوتی مسلمانوں کے اندر، لیکن ہوتا کیا ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا. اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ ہو کر رہے گا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کروائے گا. کس کے بارے میں کہا؟ حضرت حسن جو اہل بیت میں سے ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ مجھے امید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم اور بڑے گروہ میں صلح ہوگی. اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، انہی بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا ہے، اور آج تک روتے پھر رہے ہیں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں خلافت آئی، اور 6 ماہ تک حضرت امیر یعنی 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں اتنے دنوں سے جنگ جاری ہے اور کتنا نقصان مسلمانوں کا ہو رہا ہے. اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی. بتائیے صلح کرنے والا کون ہے؟ یاد رکھیے، اہل بیت میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. اور صلح کس سے کر رہے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن سے ان کی باپ کی جو ہے جنگ ہوئی ہے. کوئی بھی اپنے باپ کے قاتل کو یا اپنے باپ کے دشمن کو معاف نہیں کرتا ہے. آپ اس دور کا بھی حال دیکھ لیجئے، اگر کوئی کسی کے باپ کا دشمن یا قاتل ہے تو اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے.
اس لیے جب حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی تو بہت سارے لوگ آئے انہی بلوائیوں میں سے اور کہا کہ امیر المومنین آپ ایسے شخص سے صلح کر رہے ہیں جن کی آپ کے والد سے جنگ رہی ہے. بتائیے حضرت حسن کے خلاف بھی زہر بھرنا چاہا ان لوگوں نے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں, اور انہوں نے یہ جملہ بھی کہا حضرت حسن کو, کہا کہ آپ مومنوں کے گروہ کو, آپ مومنوں کو ذلت کر ذلیل کرنے والے ہیں, یا مذل المومنین, اے مومنوں کو اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے. بتائیے حضرت حسن کو یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا ہے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے. حضرت حسن نے کہا کہ میں مسلمانوں کے درمیان میں خون ریزی کو پسند نہیں کرنا چاہتا. میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان آپس میں دست و گریباں ہیں, ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں, اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلمان آپس میں بالکل لڑے نہ, آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں. اس لیے میں نے امیر معاویہ کے حوالے ان کی خلافت کر دی اور کہہ دیا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں, آپ خلیفہ بن جائیے. اب بتائیے حضرت حسن سے بھی ہم بڑے ہوئے بھائی, حضرت حسن سے بھی ہم کو زیادہ علم ہے. جب انہوں نے امیر معاویہ سے بیعت کر لی اور صلح کر لی تو پھر ہم کون ہوتے ہیں امیر معاویہ پر زبان درازی کرنے والے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس صلح کے بعد اتنا ان کو عزت دی, ان کا اتنا احترام کیا کہ اور بھی کسی دوسرے صحابی کا جو اتنا ادب احترام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے تھے. حضرت حسن نے ایسے ہی بیعت نہیں کی بلکہ اپنے بھائی حضرت حسین کو بھی بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ امیر معاویہ سے صلح کر لوں. سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ آپ صلح کر سکتے ہیں. تو بتائیے دوستو, حضرت حسن جب امیر معاویہ سے صلح کر رہے تھے تو کیا ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ امیر معاویہ وہی شخص ہیں جنہوں نے میرے باپ کے خلاف جنگ لڑی ہے اور میں ان سے صلح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی یہ اہل سنت والجماعت کا بالکل عقیدہ ہے. آپ اس عقیدے کو اپنے دل میں بٹھا کر رکھیے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ برحق تھے اور خلیفہ برحق ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جو جنگ لڑی ہے ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا. وہ جنگ ایسی نہیں تھی کہ میں آپ کو خلیفہ نہیں مانوں گا, مجھ کو خلافت چاہیے. نہیں, میں نے کہا کیوں کہ ان کا مطالبہ تھا کہ قاتلین عثمان سے آپ بدلہ لو, جب تک آپ بدلہ نہیں لوگے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. ان کو تو پہلے ہی حکومت حاصل ہے ملک شام کی. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ غلطی ہوئی ہے ان سے, اجتہادی غلطی. اور اگر اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو مجتہد کو اگر وہ درست ہے تو اس کو 2 اجر ملتا ہے, اور اگر وہ غلط ہے پھر بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کے لالچ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑے. اس لیے آپ اپنے دل سے اگر قدورت یا بغض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی دل میں بھرتا ہے تو آپ اپنے دل کو اس سے صاف کر لیجئے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیجئے.
صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اللہ نے ان کو راضی اور رضا کا جو ہے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ بھائی صحابہ کرام سے غلطی ہوئی ہے نا، آپ ان کی غلطی کو پکڑ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ صحابہ کرام کی غلطی کو پکڑ کر آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھریں؟ یقیناً صحابہ معصوم نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ نہ تو کوئی صحابی معصوم ہے، نہ کوئی صحابیہ معصوم ہے، معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور صحابہ کرام سے غلطی ہوئی ہے، یقیناً ہوئی ہے، لیکن اس غلطی پر اللہ رب العزت نے ان کو توبہ کی ایسی توفیق دی ہے کہ اگر سارے دنیا کے گنہگاروں کے توبہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور صحابہ کرام کے توبہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو صحابہ کرام کا توبہ والا پڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے امیر معاویہ یا کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنے زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ کوئی اگر امیر معاویہ کے بارے میں یا کسی صحابی کے بارے میں کچھ آپ کو کہہ رہا ہے، اس کے خلاف بھڑکا رہا ہے، تو آپ خدا کے واسطے اپنی زبان کو بند رکھیں۔ اسی میں ہمارے ایمان کی سلامتی ہے۔ ہمارا کچھ امیر معاویہ کا یا کسی صحابی کا برا بھلا کہنے سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہونا، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ وہ تو اللہ رب العزت نے ان کو تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو پھر اللہ قیامت میں ان کی غلطیوں کو پکڑے گا نہیں۔ پکڑ تو ہماری ہوگی کہ ہم نے صحابہ کرام پر تنقید کیوں کی تھی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے خصوصی طور پر دلی لگاؤ اور دلی محبت ہمارے دلوں کے اندر قائم فرمائے، اور صحابہ کرام کا ادب و احترام اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرنے سے یا ان کے اوپر لعنت ملامت کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔